مفتی صاحب کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھول کر نماز پڑھی ہے؟ ایک شخص کا کہنا ہے کہ نبی نے ہاتھ کھول کر نماز پڑھی ہے جس طرح اہل تشیع لوگ پڑھتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے اہل مدینہ کو دیکھا ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں۔ یاد رکھو، نبی سے کسی عمل کے ثبوت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ صراحتاً حدیث ہی ہو، نبی کا عمل ہی بیان ہو۔ نبی نے یہ عمل کیا یا نہیں کیا، اس کے بہت سارے طریقے ہیں فقہا کے پاس یہ جاننے کے۔ یہ جو آج کل نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا، جو کہتے ہیں یہ حدیث میں ہے تو ہم مانیں گے، اس حدیث میں نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے، یہ فقہا کا طریقہ نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل کا ثبوت ہونا چاہیے، چاہے اس حدیث میں ہو یا کسی اور طریقے سے ہو۔ اب جیسے امام مالک کہتے ہیں کہ ہم نے مدینہ والوں کو دیکھا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ انہوں نے نبی کو دیکھا نہ ہو، اس طریقے سے دیکھا ہے تبھی ہاتھ چھوڑ رہے ہیں۔ اب کوئی صریح حدیث تو لے کے نہیں آئے، لیکن اتنا کافی ہے، انہوں نے اس سے استدلال کیا کہ نبی نے ہاتھ چھوڑے بھی ہیں اور آخری عمل بھی کیا تھا؟ ہاتھ چھوڑنے کا تھا۔ تو ہمیں شیعہ حضرات سے اس میں اختلاف نہیں ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں یا ہاتھ باندھ کے، ہمارے اختلافات ان سے اس کے علاوہ نوعیت کے۔ اسی طرح ہمارے بعض مذہبی اسکالرز وہ رفع الیدین کے مسئلے کو بہت ایشو بناتے ہیں۔ فرض کر لو اگر نبی سے صراحتاً رفع الیدین نہ کرنا ثابت نہ بھی ہو، فرض کر لو، اول تو ایسا ہے نہیں، نبی سے صراحتاً یہ ثابت بھی ہے کہ آپ نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع الیدین نہیں کیا، لیکن اگر یہ نہیں بھی ہوتا تو ہمارے لیے صحابہ کا عمل بھی اس بات کی دلیل تھا کہ نبی نے آخری عمل ترک رفع الیدین کیا ہے۔ صحابہ سے بھی یہ ثابت ہو جائے نا تو کافی ہے۔ اور صحابہ سے کیسے ثابت ہے؟ امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ترمذی، جب رفع الیدین کرنے کا تذکرہ آتا ہے وہ کہتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی بعض صحابہ کا قول ہے رفع الیدین کرنا۔ جہاں نہ کرنے کا تذکرہ آیا نا کہ تکبیر تحریمہ میں کرنا ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں کرنا، یہ والی جب حدیث لے کر آئے تو اس کے نیچے لکھا امام ترمذی نے وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی اصحاب علم میں بہت سارے صحابہ کا قول ہے، بہت سارے صحابہ کا مذہب ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اور بخاری یہ جو صرف یہ جو ہے نا کہتے ہیں حنفی لوگ رفع الیدین نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے راویوں میں بہت بڑی تعداد ایسے راویوں کی ہے جو رفع الیدین کے قائل نہیں تھے، جن میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے حدیث کے امام ہیں۔ تو یہ جو آج کل الزامات لگائے جاتے ہیں نا ہمارے اوپر، یہ اندھے مقلد ہیں، یہ نئی نماز انہوں نے گھڑی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم عمق اور گہرائی نہیں ہے۔ بس یہ چند میں نے جیسے ابھی قضاء عمری پہ بات کی نا، چند ریفرنسز ان کو یاد ہو جاتے ہیں، وہ پوری امت پہ تھوپتے رہتے ہیں بیٹھ کے۔ تو رفع الیدین نہ کرنا یہ بڑا قوی مذہب ہے۔ مذہب کہتے ہیں ایک تو وہ مذہب ہوتا ہے نا جو اسلام مذہب ہے اور عیسائیت مذہب ہے، ایک مذہب یہ ہوتا ہے کہ جو فقہا کے اختلافات ہیں اس کو بھی مذہب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ امام حنیفہ نے اس کو ترجیح اس لیے دی ہے کہ ان کی رائے یہ کہ نبی کے آخری عمل یہ تھا کہ نہ کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کے بارے میں مختلف حدیثیں منقول ہیں۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، 2 سجدوں کے درمیان، پھر تیسری رکعت میں اٹھتے ہوئے، ہر موقع پہ آپ نے رفع الیدین کیا ہے۔ اور بعض حدیث ترمذی کی صحیح حدیث ہے بالکل، جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت کیا، باقی کسی وقت میں نہیں کیا۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کا تذکرہ ملتا ہے، رکوع سے اٹھتے ہوئے نہیں ملتا، بعض میں تیسری رکعت سے اٹھتے ہوئے نہیں ملتا۔ تو اس سے امام صاحب نے استدلال کیا ہے، حنفیہ کا استدلال ہے کہ رفع الیدین کے معاملے میں نبی کا ایک عمل نہیں تھا، یا تو قلت سے کثرت کی طرف، پہلے بالکل نہیں تھا، آہستہ آہستہ آپ نے تعداد بڑھائی ہے، یہاں تک کہ 2 سجدوں کے درمیان میں بھی کیا آپ نے، صحیح حدیث ہے سنن نسائی کی، یا کثرت سے قلت کی طرف ہوا ہے، پہلے ہر موقع پہ ہوتا تھا، آہستہ آہستہ آپ نے اس کو ترک کیا۔ تو یہ دوسری رائے امام حنیفہ کے نزدیک راجح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان رفع الیدین کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، اس کو منسوخ سمجھتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں جیسے آپ اس کو منسوخ سمجھ رہے ہو نا، تو ہم باقیوں کو منسوخ سمجھ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ حدیث جو اقرب الی القرآن ہو اس کو وہ زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ قوموا للہ قانتین، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، تو کہتے ہیں رفع الیدین نہ کرنے والی نماز وہ خشوع و خضوع کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ اس میں حرکت کم ہے۔ تو ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی نے رفع الیدین کیا ہے، لیکن آپ بھی تو مانو کہ نہیں بھی تو کیا، اب کون سی نماز کو ترجیح دیں گے؟
تو بعض لوگوں نے دیکھا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کرنے کی، تو انہوں نے بخاری مسلم کی بیس پر اس کو ترجیح دی، اور بعض فقہاء نے دیکھا بخاری مسلم تو ویسے بھی امام حنیفہ کے بعد آئی ہیں، اور بعض نے دیکھا کہ نبی کے آخر سے آخر عمل کو دیکھو اور صحابہ کے عمل کو دیکھو، اور تیسری چیز اقرب الی القرآن ہونے کو دیکھو۔ تو اگر آپ اس کو اس طرح سے حل کرو گے تو آسانی سے حل ہو جائے گا۔ اور اگر یہ جو آج کل یہ جو اسکالرز نے کیا ہوا ہے نا کہ یہ رفع الیدین سے ان کو بغض ہے، ان کو دشمنی ہے، یہ زہر کا پیالہ پی لیں گے، رفع الیدین سے ان کو کبھی جواب نہیں دیں گے، یہ جاہلوں کا طرز عمل ہے جن کو علمیت سے کوئی واسطہ دور دور کا بھی نہیں ہے۔ اور یہ جاہل لوگ جب تک ہمارے ہاں مسلط رہیں گے یہ فرقہ واریت کو ہوا دیتے رہیں گے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ فقہاء کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ کہ یہ ہماری رائے ہے لیکن ہمیں اس پر اصرار نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسری رائے کو ترجیح دیتا ہے، ان کے پاس بھی دلائل ہیں، وہ بھی ایک رائے ہے۔ دیکھو ملیشیا میں ہمارے دوست تھے تو وہ شافی لوگ 2 نمازیں سفر میں اکٹھی پڑھتے ہیں، تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھئی جو فقہ حنفی کو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ اثر نہ پڑھیں، کیونکہ ہم ابھی اثر پڑھ رہے ہیں، وہ غلط فہمی میں ظہر سمجھ کے نہ شامل ہو جائیں۔ کوئی مناظرے کا چیلنج نہیں دیا انہوں نے، بھئی ٹھیک ہے وہ بھی ایک رائے ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہو مضبوط رائے ہے تو آپ اس پر عمل کریں، ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ صدیوں سے طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اگر ملیشیا میں کوئی یہاں کا فتنہ ہوتا نا، جو یہاں کے ٹچے آج کل نئے آ رہے ہیں فتنے، تو وہاں مناظرے کی مجلس قائم کر دیتا۔ حنفی لوگ نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں ہم اپنے ٹائم پہ پڑھیں گے، ہمارے ہاں جو حدیث میں آتا ہے 2 نمازیں اکٹھی، تو اس کی صورت یہ نہیں ہے کہ ظہر کے وقت میں، بلکہ وہ جو میں نے کئی بار اس پر میں بیان کر چکا ہوں، تو وہاں مناظرے کے چیلنج شروع کر دیتا، اور ہم فرقہ واریت کو نہیں مانتے، ہم قرآن حدیث کو ابے تو قرآن حدیث کو تو مانتا ہے لیکن قرآن حدیث کی یہ تشریح تو اپنی طرف سے کر رہا ہے نا۔ اگر آپ کہتے ہو اس تشریح پر حدیث ہے تو ان کے پاس بھی تو حدیث ہے اس تشریح پر جو وہ کر رہے ہیں، تو آپ یہ کیا، آپ کی حدیث تو حدیث ہے، دوسرے والے کی حدیث حدیث ہی نہیں ہے۔ یہ جاہل لوگ ہیں جو یوٹیوب پہ مسلط ہو گئے ہمارے اوپر، اور فرقہ واریت کو کیا کر رہے ہیں، آگ دے رہے ہیں، اور لیبل ہر آدمی نے بڑا اچھا لگایا ہوا ہے کہ میں فرقہ واریت ختم کر رہا ہوں۔ ابھی ایک نیا فتویٰ آ گیا کہ ناخن پالش لگاؤ تو بھی وضو ہو جاتا ہے، مسح کر لو۔ وہ ایک نئے اسکالرز ہیں، وہ نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں لاتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے موزوں پہ مسح کرنا جائز ہے تو اس پہ بھی مسح کرنا جائز ہے، نیل پالش لگی تو اس پہ مسح کر لو۔ تو ہر آدمی ایک، اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں جو فقہ مدون ہو چکا ہے نا صدیوں سے اسی کو فالو کرو۔ یہ نئی نئی چیزیں قرآن و سنت کے نام پہ ہی تمہیں الو بنائیں گے۔ ظاہر ہے انہیں تورات انجیل تھوڑی پیش کرنی ہے تمہارے سامنے۔ جب بھی کوئی نیا فرقہ لے کر آؤ گے لیبل آپ کو اچھا ہی لگانا پڑے گا۔ اور یہ سمجھ لو منکرین حدیث نے حدیث کا انکار کیا، انہوں نے لیبل انکار حدیث کا نہیں لگایا، لیبل لگایا ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ لیبل کتنا اچھا لگایا نا۔ تو اصل بات یہ کہ قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ تو آج جو لیبل قرآن و سنت کا لگا کے فرقہ واریت، ہر آدمی کی بات نہیں کر رہا میں کہ کوئی بھی قرآن و سنت کا لیبل لگائے، کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں۔ قرآن و سنت کی وہ تشریح جو ان کی کھوپڑی میں آ رہی ہے وہ مسلط کر رہے ہیں، اور اس تشریح پہ لیبل کس کا لگاتے ہیں، قرآن و سنت کا، اور پھر فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، وہ کم نہیں کرتے۔ تو لیبل پہ مت جاؤ۔ اچھا بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ سے سلام کیا، ایسے تو کوئی حدیث نہیں ہے۔ وہ جو ید ہے کہ ید سے کیا، تو ید اس میں جنس ہے، اس میں جنس جب ہوتا ہے نا تو اس میں خود بخود تمام افراد داخل ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ہے جیسے قرآن میں آتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کان سے، آنکھ سے سوال ہوگا قیامت کے دن۔ تو ایک آنکھ سے ہوگا، 2 آنکھوں سے ہوگا؟ تو ید سے مراد یہ احتراز ہے پاؤں سے اور گلے گردن سے، ان چیزوں سے احتراز ہے۔ جب ید ہے تو اس سے مراد دونوں ید ہی ہیں۔ اور ویسے بھی عجیب بات ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی نے ایک ہاتھ سے مصافہ کیا اور صحابی نے بھی ایک ہاتھ سے کیا ہو۔ یہ ہمارے دور میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو صحابہ تو اپنی باڈی کو نبی کی باڈی سے مس کیا کرتے، اگر نبی نے ایک ہاتھ سے بھی ملایا تو ہمیں یقین ہے کہ صحابی نے دونوں ہاتھ ہی مس کیے ہوں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی کے دونوں ہاتھوں سے صحابی کو ٹچ کرنے کا موقع مل رہا ہے اور وہ کیا کریں، ایک ہاتھ ملائیں۔ تو ید ویسے اس میں جنس ہے، جائز ایک ہاتھ سے مصافہ بھی ہے، لیکن سنت کیا ہے، 2 ہاتھوں سے مصافہ۔ بخاری کی اسی حدیث کی بیس پر کہ یہاں ید ہے تو یہ مفرد نہیں ہے، یہ اس میں جنس ہے۔ اس میں جنس اور مفرد کا کیا فرق ہے، یہ عربی گرامر پڑھ لیتے پھر قرآن حدیث سمجھے تو زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔